بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو پچھلے مہینے ادبی نشست کا آغاز کیا، آج اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے، دوسرا ایونٹ ہے۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ، ان کا بھی جو پچھلی مرتبہ آئے تھے، اور کوشش ہماری یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کا انٹرسٹ، دلچسپی برقرار رہتی ہے تو ہم ہر مہینے کوئی نہ کوئی ایسی نشست کر لیا کریں تاکہ ادب کی ترویج ہو اور کوئی ملنا ملانا ہو، اور پی اے جی ایچ میں جنا سینٹر میں تھوڑی سی چہل پہل رہے۔ تو یہ ہمارا ارادہ ہے۔ پچھلی بار میں نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ جو نیر جہاں لائبریری ہے اس کا لینڈنگ پروگرام بھی اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں۔ اس پر ابھی بات چیت جاری ہے، کچھ معاملات ابھی ہم نے طے کرنے ہیں، تو اس مہینے سے شاید ہم نہ کر پائیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر وہ معاملات طے پا جائیں تو پھر اگلے مہینے سے اس کی لینڈنگ اور پھر باقاعدہ یہاں بیٹھ کر مطالعہ کرنے کا بھی کوئی سلسلہ ہم کریں۔ تو دس از ورک ان پروگریس۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے جو پینلسٹس ہیں، عادل زیدی صاحب، ڈاکٹر افضال فردوس، اگین پچھلی نشست میں بھی ہمارے ساتھ شامل تھے، اور ہم جو ہے وہ میں تھوڑا سا پراؤڈ فیل کرنا چاہ رہا ہوں، عارف امام کو ہم کھینچ کے لائے ہیں بہت عرصے کے بعد۔ تو عارف امام اور میرے بڑے بھائی نور علی جو ہیں یہ بہت پرانے گہرے دوست ہیں، تو اس حوالے سے عارف صاحب کے ساتھ ہماری تھوڑی سی گھریلو دوستانہ فیملی ٹائپ کی صورتحال ہے۔ تو میں نے کہا عارف بھائی آپ کو آنا پڑے گا، اور انہوں نے جو بڑے پیار محبت سے انہوں نے حامی بھر لی۔ تو عارف بھائی بہت بہت شکریہ۔ تو بس بغیر مزید کسی تمہید کے میں اپنے پینلسٹ کو اسٹیج پہ دعوت دوں گا۔ عادل صاحب، ڈاکٹر افضال فردوس، عارف امام۔ اچھا، ایک بیفور آئی ہینڈ اوور دا مائک ٹو دا پینلسٹ، ہم سوچ رہے تھے کہ پچھلی نشست ہم نے کی تھی تو ہم نے جو عنوان تھا اس کا اعلان نہیں کیا تھا، ہم نے صرف کتاب اور چائے کے نام سے ایک نشست کر لی تھی، اور حاضرین جب یہاں آئے تو بتایا گیا کہ جی ہم فیض پر کر رہے ہیں۔ تو اس مرتبہ بھی ایک خیال یہ تھا کہ ہم بغیر عنوان بتائے کر لیں، اور ایک خیال یہ تھا کہ نہیں کہہ دیتے ہیں کہ جان، کیونکہ جان ایک قداور شخصیت ہیں، لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ ہمارے تینوں پینلسٹ ہیں ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے۔ عارف صاحب نے تو جان کے ساتھ کافی ٹائم بھی گزارا ہے، تو ہم نے پھر یہی سوچا کہ چلیں ہم عوام الناس کو بتا دیتے ہیں کہ ہم جان پہ بات کرنے والے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا، انٹرسٹ رہے گا، تو اگلے مہینے اکتوبر کی 8 تاریخ کو انشاءاللہ ہم ایک اور نشست کریں گے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیلات پھر میں بعد میں واٹس ایپ کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے ہم آپ سے شیئر کر لیں گے۔ تو تھینک یو ونس مور اینڈ اوور ٹو یو۔ یہ سب کتاب اور چائے کا سلسلہ تھا، پھر جان بھائی پہ پچھلی دفعہ ہم یہاں نہیں تھے، تو کتاب کے حوالے سے جان بھائی کے 8 مصرعے ہیں، انہیں اپنی گفتگو سے پہلے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، سنے میں ہوں گے آپ سب کے۔ عارف بھائی، افضال بھائی، کہ تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن مجدے عشرت انجام نہیں پا سکتا، زندگی میں کبھی آرام نہیں پا سکتا۔ تو یہ ان کی شخصیت کو آپ تک پہنچانے کے لیے انہی کے 8 مصرعے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ 4-5 منٹ میں ہم نے سوچا کہ ان کا فورورڈ ہے، پہلی کتاب شاید، اور ایک ادنا سی خواہش بھی ہے، ایک مشن بھی ہے کہ اس فورورڈ کو نصاب میں شامل ہونا چاہیے اردو ادب کے۔
کیونکہ اگر آپ وہ فارورڈ پڑھ لیں تفصیل سے اور ایک دو دفعہ تو آپ کو شاید جان صاحب کے بارے میں جو سوالات آپ کے ذہن میں ہیں ان کے جوابات اس فارورڈ میں مل جائیں گے. تو اس فارورڈ سے مختصر سے اقتباسات ہیں، 4-5 لائنیں، اور انہی کی زبانی ان کی کہانی ہے کہ جس بیٹے کو اس کے انتہائی خیال پسند اور مثالیہ پرست باپ نے عملی زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہ سکھایا ہو، بلکہ یہ تلقین کی ہو کہ علم سب سے بڑی فضیلت ہے اور کتاب سب سے بڑی دولت، تو وہ رائے گاہ نہ جاتا تو اور کیا ہوتا. یہ پہلا ان کا جہاں سے کہ شروع ہوتا ہے ان کا نیاز مندانہ. پھر چھوڑتے جاتے ہیں. یہ بھی حسب حال ہے. دیکھیے کہ طبقہ اشراف چونکہ صدیوں سے مراعات یافتہ رہا تھا، اس لیے زیادہ تعلیم یافتہ، مہذب اور تخلیقی تھا. میں نے اس کے وجود کے ڈھہنے کی حالت کو اپنے اس شعر میں بیان کیا ہے. اب اس میں ہمارا سلسلہ جو ہے آپ کو شاید جو حالات ہیں آج کل کہ تھے عجب دھیان کے در و دیوار، تھے عجب دھیان کے در و دیوار، گرتے گرتے بھی اپنے دھیان میں تھے. تھے عجب دھیان کے در و دیوار، گرتے گرتے بھی اپنے دھیان میں تھے. اس کو تھوڑا چھوڑتے جاتے ہیں تاکہ گفتگو کے لیے وقت بچے. کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس میں مزید گفتگو میں آپ کو کچھ لطف بھی آئے. یہاں پہ جان بھائی فرماتے ہیں کہ میں وزن یا آہنگ کے بغیر شاعری کا تصور ہی نہیں کر سکتا. یہ محض ایک نفسیاتی مسئلہ ہی نہیں بلکہ اخلاقی مسئلہ بھی ہے. اور اسی طرح کے کچھ جملے ہیں. تاریخ اس کو چھوڑ دیتے ہیں صاحب. ہزاروں سال سے جی جی کیسے ایک شاعر کوئی ادیب جو ہے نا وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو تجزیہ کر کے ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے بالکل کرتے کیا رہے ہیں. بہت اہم بات ہے. تاریخ، فلسفہ اور مذہب وجود میں آتے ہیں. اگر عرضی رشتہ ہو تو سائنسی علوم وجود میں آتے ہیں. شاعری ہی وہ فن ہے جو ماضی، حال اور مستقبل تینوں کو ہم عصر بناتا ہے. کیا مطلب غضب کا جملہ ہے صاحب. جی اسی کو چھوڑ رہے تھے آپ. ذہن کی یہ خلاف معمول اور غیر معمولی طور پر پذیری اور طور پردازی ذہن کے مہذب ترین اختلال اور دانشمندانہ تخیل اور تحفل کی باہمی اضافتوں کے تناسب میں اس کیفی تفرے کی حیثیت رکھتی ہے جسے جذبے کی کیفیت اور کمیت کا آہنگ حاصل ہو. اب یہ دیکھیے کہ یہ ایک پیراگراف جو ہے اس کے لیے ہماری نئی نسل جو ہے اسے لغت کھولنی پڑے گی کئی جگہ پہ. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نصاب میں اگر یہ چیز ہو. اچھا صاحب، سچا شاعر ثابت ہونے کے لیے صرف ایک گواہی کی ضرورت ہے، اور یہ گواہی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب اپنی ذات کو بیرون ذات سے دیکھا اور پرکھا جائے. بے انتہا خوبصورت جملے ہیں ان کے فارورڈ سے. ہمارے گھر کے در و دیوار جس بحر پر صبح و شام جھوما کرتے تھے وہ بحر تھی رجز مسمن. ٹھیک ہے صاحب، یہ ایک طویل ڈسکشن ہے ان کا. اور اسی بحر میں ان کے بابا کے دو شعر، ان میں سے ایک ہے کہ آپ حریم ناز میں شوق سے آئیں بے حجاب. آپ حریم ناز میں شوق سے آئے بے حجاب، اب وہ جنوں نہیں، اب وہ نظر نہیں. اچھا صاحب، آخری پیراگراف ہے اور کہ میں اپنے بعد آنے والوں کے پہلے پرے کو دیکھنا چاہتا ہوں.
یہاں پہ فارورڈ کا اختتام ہے. یہاں پہ یہ بات کہنی بہت اہم سمجھتے ہیں ہم کہ یہ فارورڈ 239 صفحات پہ تھا. ایسا شخص جس نے اپنی کتاب کو لانے سے پہلے 239 صفحات لکھے، اس کے پیش لفظ کی حیثیت سے اس میں سے یہ سلیکشن ہے 22-23 صفحات کا. تو آپ سب حضرات موجود ہیں، عارف بھائی یہاں موجود ہیں، میرا ان سب آپ کے توسط سے اور اس پہ بات چیت چل رہی ہے کراچی میں بھی کہ وہ باقی صفحات اگر مل جائیں تو ان کا شائع ہونا بہت ضروری ہے. اگر مل جائیں ہوں گے، کہیں نہ کہیں ہوں گے. تو صاحب یہاں پہ اختتام ہوتا ہے اس فارورڈ کا کہ میں اپنے بعد آنے والوں کے پہلے پرے کو دیکھنا چاہتا ہوں. میرے ساتھیوں کی آنکھیں ایک عمر سے سلگ رہی ہیں، جل رہی ہیں. میں ان آنے والوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہوں، ان کے ماتھے چومنا اور پھر اپنی پلکیں بند کر لینا چاہتا ہوں. وہ آ گئے ہیں، تم آ گئے، میں جان ایلیا ہوں. اچھا اب میں چلتا ہوں، تم نے بہت انتظار کرایا اور ہاں تمہاری ایک امانت میرے پاس رہ گئی ہے. یہ میرے خام اور ناتمام لفظ ہیں، یعنی میرے اشعار، میرے وہ اشعار جو میں نہیں کہہ سکا. انہیں شاید ڈیوڈ کہے گا یا احمد یا کیلاش یا شاید منوشہر. اور اب میں تمام ہوتا ہوں. جان ایلیا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے آج پھر سرپرائز ہے کہ آپ لوگ پھر تشریف لے آئے یہ کیونکہ یہ ڈفرینٹ نیچر کا ایونٹ ہے، بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اور اس میں اتنے لوگوں کا آ جانا، پچھلی دفعہ تو ہاؤس فل تھا، اور لیکن آج بھی جتنے لوگ آ گئے ہیں یقین مانے میں حیران ہوں اس بات پر. تھینک یو سو ویری مچ. آج جس قداور شخصیت کے بارے میں ہم بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں وہ شخصیت اتنی بڑی ہے کہ جان ایلیا کے بارے میں آج بساط بچھائی تو جا سکتی ہے، سمیٹی نہیں جا سکتی. اتنی بڑی، اتنی قداور شخصیت ہے، اتنی جہتیں ہیں اس شخص کی. میں برسوں ترسوں عارف بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ میں شاید کا پھر سے مطالعہ کر رہا تھا، تو جب تیسری چوتھی نظم آئی برج بابل تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، گوز بمپس ہو گئے، اور میں نے کتاب بند کر دی. اور اس کے سحر میں مبتلا ہو کر، جس کو کہتے ہیں نا سنک ان ہونا، وہ سنک ان ہونے لگا میں. اور اس کے بارے میں بعد میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. جان ایلیا کا ابھی پورا قد کاٹ سامنے نہیں آیا. ابھی ان کی شخصیت کی ڈیپتھ، ان کے جو پہلو ہیں، دیکھیں ابھی جو دیباچے میں جو باتیں آپ نے پڑھی ہیں اس میں ہی بہت ساری پرتیں ہیں کہ ان کو دیکھنا ہے ہم نے شاعر کی حیثیت سے، فلسفی کی حیثیت سے، ایک عالم کی حیثیت سے. میرے لیے جو بہت چونکا دینے والی بات ہے وہ ان کا علم ہے، ان کا مطالعہ ہے. اور اسی دیباچے میں وہ لکھتے ہیں اور ایک نظم میں بھی میں خود میں مسحور تھا کہ تاریخ قبل از تاریخ. میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا بعد میں. تاریخ قبل از تاریخ، کہ مجھے گمان نہیں تھا کہ جان صاحب تاریخ قبل از تاریخ کے ماہر ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھی ہے انہوں نے، ماہر ہوں گے. اور اس کے علاوہ ان کے تراجم جو ہیں، جو ہمارے آپس میں جو بات ہوئی کہ ان کے تراجم اتنے زیادہ ہیں لیکن مترجم کی حیثیت سے وہ ابھی تک ریکگنائز نہیں ہوئے. تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ آج کے دن ہم صرف سطحی طور پر اوپر سے ان کو ہم دیکھیں گے، اور شاید 2-4 نشستیں اور کرنی پڑیں جس میں ہم ان کی پوری شخصیت کو ڈسکور کر سکیں. عرب بھائی وہ جیسا کہا ہمارے افضل فضل صاحب نے، جو خود ایک ادب کی قداور شخصیت ہے اور ایک اپنی
शनाख्त रखते हैं हम दोनों मैदानों में, अदब व इल्म। और जॉन भाई, हम आज की जो है बहुत मैं सराहता हूँ सिराज साहब को भी और तमाम जो भी हैं कि हमने कम से कम इसकी ज़रूरत को महसूस किया। ये इतना बड़ा मौजू है जॉन एलिया बज़ाते ख़ुद कि हम एक नशिस्त में एक सिर्फ ड्रोन शॉट बना सकते हैं कि हम देख लें ना, उसकी डिटेल्स में नहीं जा सकते। वो उन डिटेल्स के लिए फिर हमें जूम इन करना पड़ेगा। और क्योंकि अभी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ मेरी खुशकिस्मती कि जिस दिबाचे को लिखने का बयान ये सुना रहे थे आदिल भाई, उसकी जिसकी सतरें सुना रहे थे, तो उस जॉन भाई जब वो लिखते थे तो उनको अगर पानी की ज़रूरत होती थी तो वो मैंने शायद 2-4 गिलास उस दौरान उनको पानी पिलाया होगा। तो मैं उन खुशनसीबों में अपने आप को समझता हूँ कि जब वो लिखते लिखते थक गए और उन्होंने कहा कि बाले मुझे ये यहाँ मुझे ले चल, मेरे बाल बढ़ गए, तो मैं वो ड्राइवर था जो उनकी खिदमतें करता था। अदब से जाहिर बात है हम उस तरीके से हम जॉन भाई को समझ ही नहीं, उस वक्त नहीं समझ सकते थे। तो अब इस वक्त जो जॉन एलिया आपके सामने जो सोशल मीडिया की ब्लेसिंग की वजह से आप तक पहुंचा है, वो उनकी एक लेयर है, पहली परत है। वो सिर्फ अभी आप एक जॉन एलिया, क्योंकि जॉन भाई एक जीनियस थे अपने दौर के, और जो इल्म था और उनका जो मुशाहिदा था और जो तारीख़ पर और माबाद तारीख़ पर जो उनकी नज़र थी, तो वो जो इजहारिया उनका दरअसल इजहारिया है वो तो अभी कई परतों तले छुपा हुआ है। तो हम अभी एक लेयर देख रहे हैं, एक पहली लेयर है जॉन भाई की। जो पहली लेयर इतनी मुतासिर कुन है कि कराची से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर मुंबई तक और मुंबई से लेकर पेशावर तक जॉन एलिया हो रहा है। तो जब वो परतें उतरेंगी और उनको डिस्कवर होगा और उसके ऊपर काम होगा, तो आज हम ऐसा करते हैं कि उनके उन मामलात के ऊपर हम किसी और तफसीली में गुफ्तगू करें। तो जॉन भाई की ज़िंदगी के बारे में जो मुझसे कहा गया कि क्योंकि मैं विटनेस और उनकी एक अरसे तक मेरी खुशनसीबी रही कि मैं उनके खिदमत गुजारों में शामिल रहा, तो मैंने बहुत नज़दीक से उनके शब रोज़ देखे हैं, ज़ाहिदा भाभी के शब रोज़ देखे हैं। और मैं गुफ्तगू में अब इस मरहले पे दाखिल हो रहा हूँ कि अब मैं जॉन एलिया कहते हुए मुझे मेरी ज़बान में लुकनत होती है, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी जॉन भाई कहता रहा हूँ उनको, तो मैं अब जॉन भाई ही कहूँगा उनको। तो जॉन भाई एक अजीब, अच्छा हम जब किसी एक शख्सियत के बारे में बात करते हैं ना, तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि हम जिस शख्सियत को इस वक्त देख रहे हैं, इस शख्सियत के बनने में, इस शख्सियत को बनाने में कौन लोग, कौन अवामिल, उनका ख़ानदानी पस मंज़र क्या था, उनका गुज़र बसर कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, उनका बोलचाल, तो ये सारी चीज़ें हमें आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं। अब हम जब देखते हैं जॉन भाई को, तो बाप कौन नज़र आता है? शफीक एलिया। और शफीक एलिया जो उस वक्त के जॉन भाई के जो मजमुआ की किताब में ताख़ीर की वजह है कि वो 60 साल की उम्र पहुंचकर, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपने वालिद की, जैसा एक बेटा होता है ना, उसकी ख्वाहिश होती है कि पहले मेरे बाप का कलाम छाया हो जाए, तो वो उसमें, लेकिन वो बहरहाल उनके मामलात थे कि वो नहीं, तो फिर वो आमादा हुए। और इसमें हम सबको जो जॉन एलिया के चाहने वाले हैं, हमें सबको सलीम जाफरी का शुक्रगुजार होना चाहिए। बिल्कुल। अगर सलीम जाफरी ना होता तो ये शायद हमारे सामने ना रखी होती, क्योंकि जॉन भाई बिल्कुल आमादा नहीं थे इस किताब को शाये करने में। अपनी किताब को उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो सलीम जाफरी वाज द पर्सन जिसने उनको कन्विंस किया और आमादा किया, और सारा ये सारा सिलसिला। तो वो जॉन, वो वालिद, वो शफीक एलिया, वो अमरोहा। अच्छा, अब ये देखें कि जो सराउंडिंग्स होती है ना, अमरोहा, मेरा ताल्लुक़ बिल्कुल अमरोहे से नहीं है, लेकिन अमरोहा एक ऐसा मर्दम खेज खित्ता कि
ایک جیسے کہتے ہیں کہ مردم خیز جو اس میں بامسمہ ہو جاتا ہے نا، کہاں پر مطلب کم سے کم بھی اگر وہاں کوئی فرد ہوگا نا وہاں امروہے کا، اب تو خیر معاملات بدل گئے، وہ خوش نویس ضرور ہوگا، خطاط ہوگا، کم سے کم خوش نویس ہوگا۔ آرٹ سے اتنا گہرا تعلق میں نے ہندوستان کے کسی خطے کا نہیں دیکھا۔ لکھنؤ کی ذکر کرتے ہیں ہم، دہلی کا ذکر کرتے ہیں، اچھا لکھنؤ رجواڑے تھے، نوابین تھے، دہلی اور آگرہ یہ سلطنت کے مراکز تھے، تو سلطنت کے مراکز کا علمی مرکز بن جانا کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ ایک امروہہ جو ہے کہیں مراد آباد میں کہیں پڑا ہوا ہے، اور وہ تو یہ امروہہ جو ہے یہ جون کے خمیر میں شامل ہے، اور وہ امروہہ جہاں جو صادقین پیدا کر رہا ہے، جو اقبال مہدی پیدا کر رہا ہے، اور تو کمال امروہی پیدا کر رہا ہے، تو یہ سارے عوامل تھے جس نے انہوں نے پوری ایک شخصیت کی تعمیر کی۔ شاعری کے حوالے سے ابھی افضال بھائی بات کریں گے، اور ان کا فلسفے کے حوالے سے بہت عمدہ جون بھائی کے حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے، اور لیکن صرف اجمالی بہت مختصر اس کو میں ٹچ کرتے ہوئے گزر رہا ہوں کہ ہمارے شاعری میں، ہم اردو شاعری کی اگر بات کریں تو ہمارا پہلا نام، اگر ہم فلسفے اور شعر کو دونوں کو وہ کرتے ہیں تو ہمیں اقبال نظر آتا ہے سامنے نا، مطلب اقبال شاعر بھی اور فلسفی بھی، یہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد جو خاص بات ہے جان ایلیا اور فلسفہ اور شاعری، جان ایلیا کی شاعری اور فلسفہ، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب اقبال کی شاعری ہمیں بہت پرسکون نظر آتی ہے، لیکن جہاں فلسفہ آتا ہے وہ پھسپھسی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پند اور نصائے وہ آ جاتے ہیں نا، اور ایک اس میں سے شاعری تھوڑا سا جو ہے نا وہ جان بھائی کا کمال یہ ہے کہ وہ جس فلسفے کے عامل تھے، وہ نیلیس تھے، منفیت پسند ان کا فلسفہ جو تھا، تو وہ شاعری پوری جھلک رہی ہے ان کی، اور پورے بھرپور وفور سے وہ فلسفہ ان کا زندگی کا جو ہے نا اس شاعری، تو وہ جان ایلیا اس حوالے سے بھی ایک منفرد اور بڑا شاعر ہے کہ اس نے فلسفے اور شاعری جس کے اندر ایک بودھ بظاہر نظر آتا ہے نا اس کو ختم کیا، اور اس کو آمیز ایسے کیا کہ وہ ایک دوسرے کا حصہ بن گیا۔ کیا بات، یہ ایک ارے بھائی اس کے بھی، ہاں آپ کا قطع کلام ہو رہا ہے، نہیں مائک آپ ہی کے پاس رہے گا، آپ سے ایک سوال ہے کہ جو آپ کی صحبتیں رہیں اور جو قرب رہا آپ کا ان سے، ان میں سے ایک دو صحبتوں کا تذکرہ جو آپ کا مطلب یادگار لمحات ہیں وہ شیئر کیجیے۔ نہیں ہماری صحبتیں کیا رہیں، ہماری صحبتیں تو یہ تھیں کہ 80s کا دور ہے، یہ عالمی ڈائجسٹ کا دفتر تھا، تو وہ ڈائجسٹ نکالتے تھے، عالمی نام تھا اس کا۔ اچھا اس حوالے سے میں ایک دو اچھا تو پہلے وہی میں بتا رہا ہوں کہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ میں اس میں برانچز کھلتے چلے، آپ مجھے روکتے رہیں اور وہ کرتے رہیں، بالکل درست کیا آپ نے، ہاں کہ میں ادھر ادھر دائیں بائیں نا وہ بھٹکتا پھر امام کو روکنے کا کام۔ نہیں وہ ایک مختصر سا دور تھا جب میں نے کم و بیش مطلب سمجھ لیں کہ 12 سے 14 گھنٹے جان بھائی، زاہدہ بھابھی ان کے ساتھ اور ان بچوں کے ساتھ گزرتے تھے میرے، کیونکہ وہ وہاں بیٹھتا تھا، ایڈورٹائزنگ میں تھا، تو میں چھوڑ کے جاب کچھ دنوں یہاں بیٹھ کے، اور میں ان کے عالمی ڈائجسٹ کی وہ سرخیاں لکھا کرتا تھا نا، وہ اور کچھ تھوڑا سا مشورے بھی زیادہ بھی ہم سے لے لیا کرتے تھے کہ بھائی ایک شعر اور ایک کہانی کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں تو تم کچھ شعر لکھ دو، تو یہ بات ہم بیٹھے رہتے تھے وہاں ان کو دیکھا کرتے تھے، تو ہمارا کام انٹریکشن یہ ہوتا تھا۔ شام کے بعد جب جان بھائی کے دوست آنے شروع ہوتے تھے، وہ ایک خاص کمرے میں چلے جاتے تھے، تو اس وقت ہمارا روز یہ ہوتا تھا کہ ہم باہر اسٹول پہ بیٹھے رہتے تھے، بالے پانی لے آیا جان بھائی، تو یہ وہ تھے۔ جیسے وہ آ رہے ہیں رضی، ان کے ایک بہت گہرے دوست تھے، ہندوستان سے آیا کرتے تھے، نقاد تھے، کریٹک، رضی پورا نام مجھے ان کے یاد نہیں آ رہا، بہت گہرے دوست تھے۔ بھائی سلطان صادقین کے بھتیجے تھے، وہ آیا کرتے تھے۔ علیم بھائی آ رہے ہیں تو وہ سارے شعراء آ رہے ہیں، وہاں بیٹھا کرتے، تو ہم وہاں ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور ان کی خدمت کر رہے ہوتے تھے، تو بہت ساری
واقعات ایسے ہیں کہ وہ میں یہاں وہ جو میرا دور ہے اس کے واقعات میں سنا نہیں سکتا، میری اپنی عزت خطرے میں پڑ جائے گی، تو لہٰذا ان کو میں سینسر کر دیتا ہوں. ہم نہیں چاہتے کہ امامت میں خطرہ میری امامت چھین لی جائے گی، لہٰذا میں ڈنڈی مارتا ہوں. آپ نے سلیم جعفری صاحب کا ذکر کیا، اور یہ تھا جشن مجروح سلطان پوری. جشن مجروح صاحب کا تھا. جب جان بھائی کو بلایا گیا مائکرو فون پہ، تو آپ کو یاد ہوگا، وہ ویڈیو پہ موجود ہے کہ مجروح صاحب جو ہیں وہ اٹھ کے آئے مائکرو فون پہ، حالانکہ تعارف کرا چکے تھے سلیم جعفری جون ایلیا کا، اور انہوں نے ایک جملہ اس قدر تاریخی کہا کہ یہ کہنا ضروری ہے میرا کہ گفتگو میں شاعری کرنا مشکل ترین فن ہے، اور گفتگو میں شاعری کرتا ہی چلا جائے انسان، یہ جون ایلیا ہے. میں اس پہ آؤں گا جی. میں اس پہ آؤں گا. اور ان حضرات کے لیے جو شاید ویسے جو بھی آئے ہیں اردو کے مت والے ہیں یہاں پہ آج بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ، تو ڈرائیو کرتے میں جب آ رہے تھے، ہم نے سوچا کہ کنٹینیوس کانورسیشن ان پوئٹری، ایک کنٹینیوس کانورسیشن ہے، بالکل ہم نشیں سانس پھول جاتی ہے. تو یہ سلسلے جو ہیں جان بھائی کے یہاں جو ملتے ہیں گفتگو میں شاعری کے، یہ آپ کو اردو ادب میں جس طرح کی پوئٹری ہے، اور اس میں ایک جملہ کہہ کے واپس آتے ہیں عارف بھائی کی طرف کہ جان بھائی نے 39 برس لیے اپنا پہلا مجموعہ، جو بھی وجوہات رہیں وہ اس میں ہیں لکھی ہوئی، ان میں نہیں جاتے اس وقت، لیکن وہ بہت ہی انتخاب جو تھا ان کا، اور پرسنل جو ہماری 1-2 صحبتیں ان کے ساتھ رہیں اس طرف بھی آئیں گے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز چھپانے والی نہیں ہے جو کہ ہمارے عارف بھائی کے ساتھ رہی ہوں گی، اور اس میں ہمارا کوئی وہ تعلق نہیں ہے، ہماری والدہ کا ہے اس میں. تو بات صرف کیا کہہ رہے تھے صاحب؟ یہاں سے میں نے گالے سوال ہے. نہیں یہاں سے نہیں، ہم جو آپ تک پہنچ رہے تھے، تو جو شاعری میں گفتگو والا سلسلہ ہے، اب آپ مطلب آپ نے جملہ کا، تو مجھے وہ شعر یاد آیا اور جان بھائی کا کہ مستقل بولتا ہی رہتا ہوں، کتنا خاموش ہوں میں اندر سے. جان بھائی کی شاعری کا یہ کمال تھا. مطلب جان بھائی بڑے شاعر کیوں ہیں؟ مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی عروض کے بہت وہ ماہر تھے، یا اگرچہ کھڑے رہتے تھے ان کے سامنے ہاتھ باندھے الفاظ، بلکہ کھڑے کیا رہتے تھے، وہ تو لفظ ایجاد کرنے والے لوگ تھے. ارے صاحب کھڑے تھے ہم جو لفظ بولتے تھے، وہ لفظ بولتے تھے، وہ ایجاد کرتے تھے. ان کے ہاں آپ شاعری میں ان کو پڑھیں، وہ جو نام ان کے ہاں ایک عجیب قسم کے نا، وہی جو آپ نے ما قبل تاریخ جو نام انہوں نے اس کے ہاں ان کے نظر، تو وہ سب ان کے ایجاد کردہ ہوتے تھے. کیا بات! کیونکہ وہ اس مزاج کو سمجھتے، اس مزاج کو، کیونکہ اس زمانے کی کتابیں تو دستیاب نہیں ہیں، تو وہاں جہاں تک وہ پہنچے دستیاب تاریخ کی مدد سے، تو اس کے بعد انہوں نے خود اپنے طور پہ امیجن کیا کہ اس سے پہلے کیا ہوگا، تو وہ منظرنامہ انہوں نے، وہ زبان، وہ اصطلاحات وہ وضع کرتے تھے. تو وہ ایک جو معاملہ تھا ان کا. ارے بھائی 2 مصرے آپ کو سنا رہا ہوں، میں چاہوں گا اس پہ تبصرہ آپ ضرور کیجئے. اور عجیب مصرے ہیں صاحب ان کے، پوری غزلی کمال کی ہے کہ اب مجھے کوئی ٹوکتا بھی نہیں، اب مجھے کوئی ٹوکتا بھی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. تو یہ ان کی زندگی سے بڑا جڑا ہوا ہے. جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی شاعر کو بڑا شاعر کیسے، اس کا پیمانہ کیا ہے، اس کا وہ کیا بینچ مارک ہے جس پہ ہم اس کو ٹیسٹ کر کے اس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا شاعر ہے نا. تو ہم کہیں دیکھتے ہیں داغ کو بڑا شاعر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی داغ کو زبان پہ بڑی دسترس حاصل تھی. ہم اقبال کے غالب کی بات کرتے ہیں تو ہم غالب کے ہاں بھائی الہامی اور ان کے جو وہ زبان دانی اور یہ ساری چیزیں. تو
जॉन भाई का ज़रा मामलात मुख्तलिफ, हमको जॉन भाई का जो उनके बड़े शायर के और अहम शायर होने की जो वजह को उन्होंने उन बातों को, उन इंसान की वो नफ्सियाती कैफियत, वो जज्बाती कैफियत जो आप सोचते थे कि शायरी नहीं बन सकती, उसको शायरी बनाया। क्या बात है। भैया आप देखें ना, क्या माचिस की तीली जलाई आपने, इसको शायरी बनाएंगे आप? बना सकते हैं इसको शायरी? पेंटिंग तो बन सकती है, कोई माचिस की तीली जल रही। शायरी जो लतीफ काम है ना, दोपहर बस कि मुझे याद, अब शेर जो है ना वो मुझे याद लिखा हुआ है मैंने यहाँ, कल दोपहर अजीब सी एक बेकली रही। क्या बात है, वाह 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 वाह। कल दोपहर अजीब सी एक बेकली रही, बस तीलियां जला के बुझाता रहा। अब ये है ना, अब आप देखिए कि बज़ाहिर कितना गैर शायराना, कितना गैर मुसव्विराना अमल है, तीली बजा रहे हैं आप बेटा बने, वो उसको शायरी बना रहे। तो ये होता है बड़ा आर्टिस्ट। कोई भी बड़ा आर्टिस्ट जो है ना, किसी भी फन में होता है ना, कि वो उस वहां से वो एंगल होता है उसका जो आपको आम एक नजर जो है ना वो उसको नहीं देखते, तो वो रुख, वो जाविया उसका देखता है। इसी तरीके से मैं, अच्छा बहुत सारी चीजें, एक शेर मुझे जो जॉन भाई का बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। ये तो अब ये जो जिसका शेर सुनाया, इसके 2-3 शेर सुनिए, उसके साथ साथ में उसमें गुफ्तगू कर दे। और कि मुझको तो कोई पूछता भी नहीं, हम होते हैं, अरे यार वो मन्नो खाला ने तो हमारे सलाम के जवाब नहीं दिया, हमारे मुन्नू खालू ने, ये सारी बातें आम गुफ्तगू हो रही होती है घरों में। अब उसको शायरी कैसे बनाएंगे भाई? मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या, ये शायरी बना रहे। और इसमें एक जो मेरा जाती तजर्बा है कि मैं ये फोन जो है इस वक्त मुझे बार बार वो उस पर चले जा रहा है। एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है, और क्योंकि ये शेर बीता है मुझ पर, जवानी नौजवानी वो भी जो दौर था, और जाहिर बात हमने अपने कैरियर की जद्दोजहद में थे कुछ, तो कपड़े वपड़े हमारे पास कोई ऐसे ब्रांडेड या उस खैर उस ज़माने में कोई ब्रांड का कोई वो था भी नहीं था, लेकिन फिर भी कोई बेहतर कपड़े, तो अब क्या करें, कहीं जाना है, कोई सूट वूट तो हमारे पास होता नहीं, तो हमने एक लट्ठे का बड़ा अच्छा सफ़ेद सलवार कमीज सिलवाया हुआ था, वो कलफ वलफ लगा के उस पर इस्त्री करके और वो पकड़ के, और एक अजरक किसी ने हमें तोहफे में दे दी थी, तो हम अजरक डाल के अकड़ के उसमें मूंछों में बल देते हुए कहीं भी तकरीब में चले जाते थे। वैसा हुआ क्या आ रहे, तो अपनी महरूमियाँ छुपाते हैं, अपनी महरूमियाँ छुपाते हैं, हम गरीबों की आन बान में क्या बात। ये देखें वो तजर्बे जो जिंदगी पर आपके ऊपर जज्बाती तौर पर, नफ्सियाती तौर पर और समाजी तौर पर जो गुजर रहे होते हैं ना, उसको शायरी बनाने वाला जॉन एलिया, दैट्स व्हाई ही इज। जी, इसी गज़ल के 2 शेर जो है मुझे भी लड़े हुए ये गजल मुसलसल पूरी बिल्कुल एक्चुअली 2 गज़ला है ये। और मैं एक बयान देना चाहता हूँ कि जॉन एलिया की कुछ शायरी ऐसी है जिससे पढ़कर गिरिया करने को दिल चाहते हैं। उसमें से 2 शेर ये कि ये जो तकता है आसमान को, कोई रहता है आसमान, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स जहान में क्या। तो ये शायरी, ये जैसे बात चल रही है कि ये ऐसी ओरिजिनल शायरी है और मुख्तलिफ शायरी है। ऐसी शायरी माँ कबल तारीख़ की शायरी जो है, इब्रानी और अरबी शायरी, ये उस लेवल की शायरी है, उस लेवल की शायरी है जो जिसको हम क्लासिक से भी ऊपर ले जा सकते हैं। ख़ास तौर पर जो उनकी नज़्म है, और उसमें नज़्म के जो अभी आहंग का बात हुई ना, तो आप सबको पता है कि हमारा जो उर्दू का अरूज है वो अपना नहीं है,
یہ کسی نیک بخت نے، کسی عربی نے ساربان جو ہوتے تھے، جن کے اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں کی جو آواز ہوتی تھی، ان کو وہ باندھ کر تو ہمارا نظام عروض جو ہے وہ طے کیا. اور جون بھائی کی شاعری میں وہ نظر آتی ہیں، گھنٹیاں بجتی ہوئی نظر آتی ہیں. کیا کہنا اور نظم عروض کو جو ہے وہ کیسے توڑنا ہے، بحر کو کیسے توڑنا ہے، کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، یہ ان کی نظموں سے، خاص طور پر جو ان کی فری ورس ہے، نظم معرہ جو ہے، یہ اس میں نظر آتا ہے. لوگ آپس میں جب بات کر رہے تھے تو ایک سوال اس میں یہ بھی آیا کہ کیا ان کی شاعری تبدیل ہوئی یا اس میں ایک واضح فرق نظر آیا آپ کو زاہدہ بھاوی کے بعد، جو ریلیشن شپ جو تھی، تو پہلے اور بعد میں. تو عارف بھائی کیا کہیے گا اس سلسلے میں؟ ہاں، اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فرق آیا، کیونکہ وہ پہلے ہی، جیسے میں نے کہا نا کہ وہ میں شاید اس کو لفظ کو پروناؤنس صحیح طور پر نہیں کر پا رہا، آپ میری تصحیح کر دیے گا. نیلیسٹ جس کو ہم منفیت پسند کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو تمہیں پتہ ہے؟ نیلیسٹ نا. ہاں، تو وہ تھے، تو وہ تو ہر چیز کی نفی کرتے تھے نا. ہاں، وہ تو کیونکہ وہ اس کے اوپر خود کہا ہے، یہ کسی کے اوپر انہوں نے اپنے دیباچے میں خود کہا ہے کہ میں نیلیسٹ اور انارکسٹ ہوں. وہ تھے بھی بھائی، ہاں وہ تھے. ہم کھل کے باتیں کرتے ہیں نا بہت ساری چیزیں، تو وہ تھے. وہ ان کی طبیعت میں یہ دونوں نیلیس تو وہ پکے تھے. مطلب انارکی کے بارے میں کیونکہ میرا اپنا کوئی تصور اچھا نہیں ہے تو میں اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کروں گا کہ وہ تھے یا نہیں تھے، کہ وہ ان کا کہنا ہے. لیکن وہ منفیت نفی تو کرتے تھے، بالکل ہر چیز کی نفی تھی، ہر چیز کی نفی تھی. ہم نے خدا کا رد لکھا، نفی بنفی لا بلا. ہم نے خدا کا رد لکھا، نفی بنفی لا بلا. ہم ہی خدا گزیدگاں، تم پر گراں گزر گئے. کیا بات. تو مطلب یہ نہیں کہ وہ جس فلسفے پہ یقین رکھتے تھے اس کے اظہار میں کسی جھجک سے، کسی اسے کام لیتے تھے، وہ کھل کے اظہار کرتے تھے. اچھا، اب ایک سطحی ذہن جو ہوتا ہے نا ہمارا، دیکھنے والا چیزوں کو ایک عام انداز سے دیکھنے والا، جو نا ہمارے ہاں جو دو بڑے نام جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، جن کے اوپر ملحد ہونے کا، الحاد کا فتویٰ، ہر کوئی جس کو الحاد کا کی ہجے بھی نہیں آتی، جو وہ لکھ بھی نہیں سکتا، الحاد اردو میں بھی نہیں لکھ سکتا، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ جوش صاحب جو تھے نا وہ خدا پہ یقین نہیں کرتے، ملحد تھے. اور جون بھائی تو ملحد تھے پکا. بھائی آپ تجزیہ کریں، ان کی شاعری پڑھیں، اور انہوں نے جو اپنے بارے میں گفتگو کی ہے کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی. ارے بھائی غور تو کرو، وہ یہ کہہ رہا ہے رسول نہ ہوتے تو جو حق کی بات پہلے مصرے میں کہہ رہا ہے، تو وہ دوسرے مصرے میں رسول کی بات کہہ کے کہہ رہا ہے کہ میں اس حق کی بات کر رہا ہوں جس سے یہ رسول بھیجا. وہ کون ہے؟ خدا. تو کہاں پہ خدا کا انکار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تمہیں؟ وہ بنیادی طور پر اس تصور خدا کا انکار کرتے تھے جس کو ہم آج کی زبان میں ملا ملٹری الائنس کہتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. عارف بھائی کے لیے ایک دفعہ تالی اور بجا دیجیے اس پہ. کیا بات. میں ابھی کیا بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم جوش صاحب پہ بات نہیں کر رہے، ہم ابھی اس وقت جون بھائی پہ بات کریں. اب آپ دیکھیں جون بھائی کا جو نظریہ ہے وہ کس طریقے سے بے باک طور پر وہ اپنا نظریہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے سماجی نظریہ ہو، چاہے فکری نظریہ. انہوں نے کہیں بھی بخل سے یا کسی ہچکچاہٹ سے کام نہیں لیا، کھل کے بیان کیا. 80s کا دور ہے، ماشاء اللہ ضیاء الحق کا اپنے پیک پر، اور مشاعرہ ہو رہا ہے سادات امروہہ کا. مہمان خصوصی کون ہے اس وقت کا؟ ڈیفنس منسٹر. سیکیورٹی آپ اندازہ لگا لیے کہ ڈیفنس منسٹر جہاں پریزائڈ کر رہا ہوگا یا موجود ہوگا اس علاقے کی سیکیورٹی کا کیا عالم ہوگا. پورا فیڈرل بیریا سیل
اس میں ہمارا ایک بیچارہ دوست ایک رات جیل میں بھی رہا کہ وہ بیچارہ پتہ نہیں کیا سوچی تھی کہ وہ بوتل جیب میں ڈال کے لے آیا تھا. اس کو خیال ہی نہیں رہا کہ اتنی سیکورٹی ہوگی بھیا. اس نے پکڑ لیا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا بھائی. تو وہ خیر وہ اب وہاں غزل پڑھ رہے ہیں جان بھائی, جان ایلیا غزل پڑھ رہے ہیں وہاں پہ. سنیے آپ غزل, سنیے آپ, 2-3 شعر سنا رہا ہوں اس کے. کہ جو میں نے کہا نا ملا ملٹری الائنس, یہ آج کی لینگویج میں نا, کہ اب وہ دیکھیں کہ جس کو بھی شیخ و شاہ نے, غور کیجئے گا لفظوں کے اوپر, شیخ و شاہ ملا ملٹری, جس کو بھی شیخ و شاہ نے حکم خدا دیا قرار, ہم نے نہیں کیا وہ کام, ہاں بخدا نہیں کیا. کیا بات. پہلے مصرے میں ملا ملٹری الائنس کا بنائے ہوئے خدا سے انکار کیا ہے, دوسرے مصرے میں جو خدا ہے اس کا اقرار کیا ہے, اس کی قسم کھا ہے. کیا بات. تو آپ دیکھیں تو صحیح یار, اٹھا کے جو منہ میں اٹھاتا ہے آپ کسی کے لگا دیتے ہیں. اور اچھا اب سیاسی وہ ان کی اسی غزل میں یہ غزل پڑھ رہے ہیں وہ وہاں کہ جہاں پوری جس کے خلاف شعر کہہ رہے ہیں وہ وہاں موجود ہیں. ایک ضیاء الحق نے 85-84 میں جس کا ذکر وہ آپ کے ہاں احمد شاہ نے بھی کیا, اہل قلم کانفرنس ہوئی تھی, تو اس میں جتنے بھی زرخرید, جتنے بھی ادیب شاعر جو خریدے جا سکتے تھے ان کو خریدا گیا, ان کو بلایا گیا. اور وہ جو پوری نظم بھی ہے, فراز کی بھی نظم ہے, وہ سامنے تھے وہ اس میں, تو اس میں بہت سارے شعراء نے اس کے اوپر حوالے سے کیا. اور ہم نے بھی اپنے طور پر احتجاج کیا تھا کہ ہم جب وہ کانفرنس ہوئی اس میں جو لوگ شریک ہوئے تو اس میں ہم احمد شاہ اور دوسرے ہمارے دوست تھے, تو ہم لوگ پہنچ جاتے تھے اور ہم ان کو پڑھنے نہیں دیتے تھے مشاعرہ نا. ہاں ہم نے قاسمی صاحب کو مشاعرہ نہیں پڑھنے دیا. میں نے کہا آپ جائیں ہمارا, انہوں نے وہ جنرل عارف کی کتاب کا دیباچہ لکھا تھا نا, وہ جو وہ جیسی ہے, میں نے کہا بھائی وہ دیباچہ لکھیے آپ جنرل عارف صاحب کا, یار شاعری واڑی سے کیا تعلقات چھوڑیے. تو یہ وہ دور تھا اس میں کہ نسبت علم ہے بہت حاکم وقت کو عزیز. کیا بات. نسبت علم ہے بہت حاکم وقت کو عزیز, اس نے تو کار جہل بھی بے علماء نہیں کیا. ارے بھائی مقرر کر دیجئے. نسبت علم ہے کیا بہت بات, کیا شعر ہے. حاکم وقت کو عزیز, اس نے تو کار جہل بھی بے علماء نہیں کی. اب دیکھیں فراز نے بھی اس کے اوپر کہا, لیکن فراز کی جو نظم ہے اس کو آپ مزاحمتی ادب کے خانے میں رکھ دیتے ہیں, لیکن جان جب کہہ رہے تھے جان کی شاعری کو آپ خالص ادب کے دائرے سے باہر نہیں نکال سکتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے. حالانکہ فراز میری نزدیک بہت بڑا شاعر ہے, بہت اہم شاعر. کیا بات. ارے بھائی ہم واپس جان بھائی کی طرف, دوسری وہی بات ہو رہی تھی زاہدہ حنا بھابی اور ان کے بعد والا سلسلہ. تو ایک تو یہ عرض کرتے چلیں, اور دیکھیے افضال بھائی اور عارف بھائی آپ کو شاید پوچھیں گے کہ اتفاق ہے کہ نہیں, کہ شاید کے بعد ان کے 4 مجموعے ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئے, اور ان کے مطالعے کے بعد احساس ہوا کہ اگر ان کی زندگی میں ان کے سامنے ان کا یہ کلام آتا تو شاید اس میں سے 40-50% نہ ہوتا سامنے. بڑی بہت زیادتی ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے کہ انتخاب کیا 30-40 برس روکے رکھا سب کچھ. لیکن واپس آتے ہیں, 4 مصرے جو ہیں وہ پہلے کے ہیں جان بھائی کی, اور 4 مصرے جو ہیں وہ جب ان کے انتقال کے صرف کچھ دن پہلے کے ہیں. اور میں نے سوچا کہ شاید کوئی بات بنے کہ یہ تیرے خط, تیری خوشبو, یہ تیرے خواب و خیال, متاع جاں ہیں تیرے قول اور قسم کی طرح. گزشتہ سال انہیں میں نے گن کے رکھا تھا کسی غریب کی جوڑی ہوئی رقم کی طرح. تو یہ ہے بیفور. اب آتے ہیں, فیسٹ فارورڈ کر لیجئے 15 برس 16 برس.
کہ تیری یادوں کے راستے کی طرف ارے بھائی ایک قدم بھی نہیں بڑھوں گا میں. تیری یادوں کی تیرے یادوں کے راستے کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھوں گا میں. دل تڑپتا ہے تیرے خط پڑھ کر, اب تیرے خط نہیں پڑھوں گا میں. یہ وہی جان ایلیا ہے. جی عارف بھائی. اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو میرے لیے بڑی وہ تکلیف دہ ہے, کیونکہ میرے نزدیک زاہدہ بھابھی اور جون بھائی مجھ سے یکساں بہت محبت کرتے تھے, بہت شفقت کرتے تھے. تو وہ میں کبھی یہ طے نہیں کر پاتا کہ میں کس سے زیادہ محبت کرتا ہوں. میرے لیے زاہدہ بھابھی بھی اتنی محترم ہے, اور اب بھی واحد میں ہوں جس کو زاہدہ بھابھی نے معترض نہیں ہوں کہ تم مجھے اب کس حصے سے بھابھی کہتے ہو. کبھی بھی نہیں ٹوکا. سب کو ٹوک دیا انہوں نے, سب کو ٹوک دیا کہ اب کس بات سے تم. ہم لوگ عموماً جو دوست تھے جو بیٹھتے تھے جاتے جو جون بھائی کے پاس, تو سب بھابھی, زیادہ بھابھی, جون بھائی, زیادہ بھابھی. تو وہ اس کے بعد, اور میں وہ شخص ہوں کہ جو سیپریشن کے بعد جون بھائی سب کی میرے پاس, میں اسلام آباد موو ہو گیا تھا, تو اس کے بعد میرے پاس آئے, میرے پاس رہے. سو ظاہر بات ہے, میں ان باتوں کو عموماً بیان نہیں کرتا پبلک میں, لیکن آج کیونکہ بطور خاص بات ہی ہوئی ہو رہی ہے, اور مجھے اسی لیے بلایا ہے کہ میں جون بھائی کی شخصیت کے حوالے سے کوئی گفتگو کروں. تو زاہدہ بھابھی سے بے پناہ اور ٹوٹ گئے تھے, بالکل ٹوٹ گئے تھے, اور مستقل بس بالے زائد اور مستقل ان کو بھابھی کو یاد کرتے رہتے تھے, اور اس حد تک یاد کرنے لگے تھے کہ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ 80s کا ہی دور تھا. وہ جون بھائی کو ایک چیز بہت تکلیف پہنچاتی تھی, جب کوئی ان کے لفظیات چراتا تھا, یا ردیف ان کی کوئی وہ ہے کہ یہ میری وہ چراتے ہیں نا, ایک غزل میں ہے نا کہ وہ میری وہ چراتے ہیں, میری آہیں چراتے ہیں, یا کچھ ایسا کچھ ہے. تو وہ بنیادی طور پہ تو وہ آہیں تو ان کی لفظ تھے نا. مجھے میرے سامنے والے وہ ادھر افتخار کی کتاب کی وہ ہے تقریب, تو مجھے لے چلے گا. میں نے کہا ہاں جون بھائی لے چلو, موٹر سائیکل تھی وہاں پر. جانتا ہے نا میری ردیفیں چراتا ہے. وہ افتخار عارف نے وہ نہیں کی ردیف نہیں ہے, وہ غلط ہے کہ یہ مجدہ نہیں, جو بڑی مشہور غزل ہے جون بھائی کی, تو نہیں ردیف پہ افتخار عارف نے بھی یہ غزل کہہ دی تھی, اس پہ میری. خیر اب وہ جانا تھا, ظاہری بات ایک تعلق وہ لے گئے, رات سے بھر نہ بکتے جگتے کہ یہ ہوا ہے. ساتھ میں نے کہا ہاں جون بھائی چل لے گئے, او خیر وہ لے گئے شریک ہوئے. اس کے بعد جناب اب یہ واقع ہوا. اب یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے آدمی بدلتا ہے نا مکمل. اور میرے جب آئے تو ان کا کرنے کے لیے کہ تھوڑا سا وہ اس سے نکلیں, تو کچھ ہمارے دوست تھے, انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر میں چلو ایک نشست کر لیتے ہیں. تو وہ بس وہ افتخار عارف, اور میں نے کہا افتخار عارف کو بلا, تو جون بھائی تو بہت وہ نہیں بھائی, وہ سارے رستے افتخار عارف کا ہاتھ پکڑ کے روتے رہے, سارے رستے ہاتھ پکڑ کے نا, وہ سارے وقت جتنی مشاعرے وہ افتخار عارف کا ہاتھ پکڑے وہ رو رہے ہیں. تو یہ ان کی تبدیلی جو ہے ان کی شخصیت میں بات, تو ظاہر بات ہے اس کے اثرات شاعری پہ ضرور پڑے ہوں گے. اب میں کہیں اور نکل جاؤں گا, ایک جہاں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں کہوں گا جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ چھپنا ان کی بات کتاب کی چھپنا, وہ بہت اہم سوال ہے. خالد انصاری کا یہ تو بہت بڑا احسان ہے, اس میں نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, کہ یہ ساری سلیم جعفری کا احسان یہ شاید, اور اس کے بعد جتنی بھی کتابیں جو ہیں آئی ہیں وہ خالد انصاری کا احسان ہے. اردو لٹریچر کے اوپر بھی, اور جون بھائی کو چاہنے والوں کے بھی, شاعری پسند کرنے والوں کو ان جنرل, تو ہم ان دونوں اس کے وہ ہیں مرہون احسان. لیکن ہوتا یہ ہے کیونکہ خالد, میں نے خالد سے بھی کہا, میرے زمانے میں تو وہ نہیں تھا, مطلب مجھے جون بھائی جب میں اپنے کیریئر کی طرف دی نیوز میں نے جوائن کر لیا تھا, تو ظاہر بات ہے میرے پاس تو وقت ہی نہیں, تو پھر انیق نے وہ ٹیک اوور کر لیا تھا. انیق احمد جو تھے ان کا ڈرائیور بدل گیا تھا.
اور اپ گریڈ بھی ہو گیا تھا کہ اس کے پاس گاڑی واڑی بھی تھی. تو وہ خالد سے میں وہاں مجھے یاد نہیں ہے کہ خالد انصاری وہ شخص ہیں جنہوں نے ساری شاید کے بعد جتنی بھی کتابیں ہیں اس کو جمع کیا, اور وہ جو تمام بکھرا ہوا جو ان کے وہ تھے مینوسکرپٹ اس کو جمع کر کے جان بھائی ایک رجسٹر میں لکھتے تھے, ایک وہ فل اسکیپ جسے ہم کہتے تھے نا سائز, ہاں وہ ایک رجسٹر تھا, اس کے اندر وہ لکھتے تھے, اور وہ 5 غزلیں بلا ناغہ لکھتے تھے. 5 غزلیں بلا ناغہ. ایک دن مجھے فون کیا کہ بالے میری دوا ختم ہو گئی. میں نے کہا میں تھوڑا سا کھول ہی دوں یار بات کو. کہنے لگے بالے میری دوا ختم ہو گئی ہے, تو لا دے ماشاء اللہ کا دوڑ. تو ہمیں پتا تھا کہ کہاں تو میں نے کہا ہاں جان بھائی تو وہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ ہچکچاہٹ کہ وہ بہت خطرناک کام ہوتا تھا وہ نا. تو کہنے بالے اگر تو نے آج دوا نہ پہنچائی تو 5 غزلوں کا خون تیری گردن پہ ہوگا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے عارف بھائی. 5 غزلوں کا خون. اچھا میری سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا 5 غزلوں بٹ بڑا کیا جان بھائی کیا کہہ رہے کہہ رہے. اب میں اس کے بعد دوا کھانے کے بعد جو لکھوں گا, دوا نہیں کھاؤں گا تو وہ کیسے لکھوں گا. تو میں نے کہا اچھا بھائی جان بھائی ہاں خیر ہم نکلے لا کے وہ پہنچے. تو وہ خالد سے میں نے یہ کہا تھا, میں نے کہا دیکھو تم نے بہت اچھا کام کیا, لیکن جب آپ چھاپتے ہیں نا اس کا تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. مطلب میں نے اس کو مثال دی, میں نے کہا 5 غزلیں وہ روز لکھتے تھے, مجھے معلوم ہے, مجھ سے زیادہ تمہیں تھوڑی معلوم ہے یار. 5 غزلیں کیا ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ بھی لکھتے ہوں, اور مختلف ردیوں کو کہتے ہیں اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا. یہ سب تجربات ہوتے ہیں شاعری کے نا, جس کے اندر آپ دیتے ہو بنیادی طور پر آرٹ نہیں ہوتا. اب میں نے کہا یار اس کا مطلب یہ کہ استاد بڑے غلام علی خان جو صبح اٹھ کے مٹکے میں منہ دے کے ریاض کیا کرتے تھے, میں کیا تم اس کی بھی البم نکال دے گا بھائی. اس کی البم تھوڑی نکلتی ہے. تو یہ جو ریاض والی شاعری تھی اس کو تمہیں الگ کرنا چاہیے تھا. یہی سلسلہ ہے. بٹ اسٹل یہ ہے کہ یہ تو اب نقاد کا کام ہے نا کہ رتب کیا ہے یابس کیا ہے. رتب و یابس نقاد کے لیے بھی تو کوئی کام چھوڑنا نا, کہ سارا کام شاعری کر جائے گا, سارا کام پبلشر تھوڑی کرے گا. تو یہ ہو جاتا ہے فیصلہ اس کا. ہمارا ریفرنس عارف بھائی جو تھا وہ تھا انتخاب کے. ہر چیز پبلک کنسمپشن کی نہیں ہوتی, وہ چاہے کوئی بھی لکھے. کسی شاعر کو اٹھا لیجئے, غالب نے تو اپنا انتخاب خود کیا. 3 شعر اس کے بعد چلتے ہیں ہمارے افضل فردوس بھائی کی طرف کہ آپ اپنے سے ہم سخن رہنا, آپ اپنے سے ہم سخن رہنا, ہم نشی سانس پھول جاتی ہے, ہم نشی سانس پھول جاتی ہے, کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت. غضب کا شعر ہے صاحب. کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے پہ یاد آتی ہے, غور کرنے پہ یاد آتی ہے. کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے, روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے, کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے. افضل بھائی آپ نے ترجمے کے ریفرنس سے بات کی اور ہم چاہیں گے کہ اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں. سراج بھائی کتنا وقت باقی ہے ہم لوگوں کے پاس؟ آدھا گھنٹہ باقی ہے. اچھا پھر ایسا ہے کہ ایک جو بوجھ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی علمیت کے بارے میں بات کروں میں. بہت اہم گفتگو. تو بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جون ایلیا کی شاعری کے مختلف لیولز ہیں. ایک تو ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ انتخاب کرنا چاہیے تھا, ایک تو وہ مشقیہ شاعری ہے جو شاعر کرتا ہے اپنے ریاض کے لیے, ایک تو وہ اس لیول کی ہے. ایک مشاعروں کی شاعری ہے جو شاعر سناتا ہے داد دینے کے لیے, اور ایک آج کل وہ شاعری ہے جس سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے جون ایلیا پیدا ہو گئے. ان میں سے ایک تو فیصل آباد کا بڑا مشہور آدمی ہے, اس کا نام بھی ہے, اور بال بھی ویسے رکھے اور کہتا ہے کہ جون ایلیا کی روح مجھ میں آ گئی ہے. لیکن ایک شاعری ان کی ایسی ہے, بلکہ دو طرح کی شاعری ایسی ہے کہ جو
کسی بھی دنیا کے کلاسک لٹریچر کے ساتھ رکھی جا سکتی ہے، اور اس میں ان کی نظم ہے، اور جس نظم کے بارے میں جس کو میں صرف کھولنے کی اجازت چاہتا ہوں، تشریح نہیں کرنا چاہتا، صرف کھولنا چاہتا ہوں، وہ ہے برج بابل۔ کیونکہ میرا یہ سبجیکٹ ہے، تو مجھے یہ پڑھ کے میں نے عارف بھائی سے میں کہہ رہا تھا کہ میں نے کتاب بند کر دی کہ برج بابل میں وہ 2-3 باتیں جو ہیں وضاحت طلب ہیں عام لوگوں کے لیے، آپ کے لیے نہیں، عام لوگوں کے لیے، کہ اس میں وہ پہلی تو بات یہ ہے کہ برج بابل تھا کیا اور کب تھا بھی کہ نہیں تھا۔ تو یہ جو تاریخ قبل از تاریخ ہے، اس میں اس کا ذکر یہ ہے کہ حضرت نوح کے ساتھ جو لوگ نکلے تھے، جو بیٹے ان کے اور بہویں، اور وہ نسل جب اس علاقے میں جو ہے جس کو اب جو ہم عراق کہتے ہیں، اس وقت سومیر کہتے تھے، اور سومیر کے بعد اس کا نام ہوا کلدانی تہذیب، اس کا لفظ انہوں نے یوز کیا ہے کلدانی، اور کلدانی کے علاوہ جو لفظ ہے وہ ہے کسدی۔ یہ 3 قومیں جو تھیں یہ اس ایریے میں رہتے تھے۔ کون سی؟ کسدی۔ تو یہ تینوں قومیں جو ہیں ان کے یہ دجلہ اور فرات کے کنارے رہتی تھی، اور ان کا جو ڈیلٹا تھا اس کے درمیان یہ تہذیب پیدا ہوئی جس تہذیب کو کہتے ہیں کہ انسانیت کا کریڈل آف ہیومن سیولائزیشن ہے۔ اس تہذیب میں سے ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم تھے، ان کا شہر اور اس تہذیب میں سے تھا۔ بابل اور نینوا بابل کا جو ذکر کیا ہے وہ فرات کے کنارے تھا، بلکہ شاید فرات اس میں سے گزرتا تھا۔ نینوا کا جو ذکر ہے وہ دجلہ کے کنارے تھا، اس کا موجودہ نام موصل ہے۔ اور یہ جس برج کا ذکر کیا گیا ہے، یہ جب جو حضرت نوح کے ساتھ ان کے خاندان کے لوگ نکلے، تو جب وہ نسل بڑھتی گئی تو یہ بابل کا علاقہ جو تھا، یہ سومیر کا، کلدانیوں کا، کشتیوں کا علاقہ جو تھا، اس میں ایک نام ہمیشہ سے ہم سنتے چلے آئے ہیں، نمرود کا۔ تو نمرود ایسا بادشاہ تھا جو حام کی حضرت حام جو ان کے بیٹے تھے ان کی اولاد میں سے تھا، اور وہ اتنا ڈکٹیٹر ٹائپ کا آدمی تھا، اتنا وہ سخت گیر بادشاہ تھا کہ اس نے عوام کو لگا دیا، غلاموں کو لگا دیا کہ ایک ایسی بلڈنگ تعمیر کرو کہ جو جا کے برج الخلیفہ کی طرح جا کے آسمان کو چھوئے، اور وہ بلڈنگ جو تھی وہ تیار ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب اس میں جو بیان کرتے ہیں نیچے یہ فٹ نوٹ میں جو لکھا ہے کہ بنی اسرائیل جب غلامی میں اسیری میں تھے، تو اسیری میں جس وقت وہ گئے وہ 586 BC تھا۔ 586 BC میں نبوکدنضر بادشاہ تھا جو ان کو اسیر کر کے لے گیا تھا۔ اور وہاں پر جب یہ تو بیچارے چھوٹے چھوٹے گاؤں کے رہنے والے تھے، بابل اس وقت کا سب سے تہذیب یافتہ شہر تھا، موسٹ ماڈرن سٹی آف دا ورلڈ تھا۔ تو انہوں نے وہاں جا کر یہاں لکھا ہے کہ ان کا خداوند ان کا خدا، یہ اس بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو خدا تھا، ان کا جو خداوند تھا، وہ ہمارا خداوند نہیں تھا، وہ ہمارا خدا نہیں تھا، وہ چاند دیوتا کی پوجا کرتے تھے، اور اس کا نام تھا نانا سین، اس کا نام بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کا جو مندر تھا وہ 3 منزلہ ہوتا تھا، جس کو کہتے تھے زگرت اس کا جو پلیٹ فارم تھا، جتنے 4 فیلڈ ہوتے ہیں اس کے فٹ بال کے پلیٹ فارم اتنا، اس کے اوپر دوسری منزل، اس کے اوپر تیسری منزل، اور 300-400 سیڑھیاں ہوتی تھی، اور اس کے اوپر چھوٹا سا حجرہ، اس میں چاند کا دیوتا تھا۔ یہ ہے وہ خدا جس کی وہ بابل کے لوگ پوجا کرتے تھے۔ تو ایسی نظمیں ہیں اور بہت سی نظمیں ہیں اور پابند نظمیں ہیں، یہ مرہ ہے، پابند نظمیں ہیں جو جان ایلیا کو اتنا قداور شاعر بناتی ہیں کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا
جانیں گے کہ وہ کتنے بڑے شاعر تھے. تھینک یو. اور سنی بھی ہیں بعض. تو مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں پہلا سامع میں ہوتا تھا. ہاں ہمیں اپنا شعر تو سنانے کی کبھی ہمت ہی نہیں. سچی بات ہے. جان بھائی کو آج تک میں نے کوئی شعر ایک دوسرا تو لیکن وہ سنتے تھے جب جاتے تھے. ہاں بالے بیٹھ گئے یہ شعر سنیے صاحب. فصیلیں اٹھا رہا. کیا کمال ہے وہ مجھ میں. وہ بات وہی تھا کہ جو میں نے گفتگو کے آغاز میں کہی تھی کہ وہ ایسی چیزوں کو شاعری بناتے تھے کہ جس کا اور ایسے اینگل سے دیکھتے تھے وہ چیزوں کو کہ ان کے اندر پتہ نہیں کہ ایک اچھا فوٹوگرافر ان کے اندر تھا. کیا جو خلاق ہوتا ہے نا, جو کریٹو ہوتا ہے, اس کو یہ نہیں طے روک نہیں سکتے کہ آپ کہ وہ کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. تو مجھ میں آ کے گرا تھا ایک زخمی. کیا بات ہے. مجھ میں آ کے گرا تھا ایک زخمی, جانے کب تک پڑا رہا مجھ میں, جانے کب تک پڑا. یہ شعر تو کمال ہے نا. اتنا خالی تھا اندروں میرا, اتنا خالی تھا اندروں میرا, کچھ دنوں تو خدا رہا مجھ میں. یعنی پھر میں ان معترضوں کو جواب دے رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ جان ایلیا خدا کے اوپر یقین رکھتے تھے. اب اتنا یقین تو تم نہیں رکھتے بھائی جتنا جان ایلیا رکھتا ہے. انفینٹی کا تصور اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے یار. جو کہ وہ ان کی اس کی مثال کے لیے, انفینٹی کی مثال کے لیے جان ایلیا جیسے لفظ تراش کو خدا کے علاوہ کوئی لفظ نہیں سوچ رہا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہاں اتنا خالی تھا اندروں میرا, کچھ دنوں تو خدا رہا مجھ میں. اور کون سا ہے نہیں, کون سودو کی دنیا میں ہے, ہاں کون سودو زیاں کی دنیا میں درد غربت کا ساتھ دیتا ہے. جب مقابل ہوں عشق اور دولت, حسن دولت کا ساتھ دیتا ہے. اچھا یہ وہ شاعری تھی جان بھائی کی کہ وہ یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بس صورت نظر آتی. اس کو ہمارے نصیر بھائی کہتے تھے یہ اسٹیج کرافٹ ہوتا ہے. مطلب آپ جب جاتے ہیں نا, اچھا وہ جو تمہارے جواب کی طرف آ رہا ہوں, اسی کی پیش بندی میں کر رہا ہوں. یہ ساری جو چیزیں ہیں نا, کچھ جواب آپ کو ان میں ہاں کہ وہ ایک جان بھائی کا جو ایک آپ کے سامنے ایک تصور, ایک ہیولا, اور وہ جو کیریکٹر پینٹ کیا جاتا بنیادی طور پہ ایسا نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ وہ دکھا رہے ہیں نا, وہ آپ ایفیکٹ لگا کے جان بھائی کو پڑھتے ہوئے. اب کبھی ان کے کرتے پہ شکن دکھاؤ مجھے, کبھی کسی تصویر میں ہوتا ہے کلف لگا ہوا کو بال کبھی ابھی, کیونکہ جب ایک مخصوص اس سے تجاوز کر جاتے تھے نا, کہ بالے چل مجھے بال کٹوانے لے جا, مجھے ان کا ادھر گلشن اقبال میں وہ تھا ایک ہیئر کٹ, وہیں جاتے تھے, وہیں سے گھر کے نزدیک تھا. تو وہ اس وقت جب بال کٹوانے کا وقت آ گیا تو وہ بال کٹیں گے ان کے. تو وہ اپنے نکسک سے درست رہنے والے آدمی تھے. ایک عام تاثر جو ہے کہ وہ ناسودہ, ناکام, معاشی طور پر ناکام آدمی تھا, ایسا ہرگز نہیں تھا. گویا ہوئے وہ آخر میں, لیکن اس کی وجوہات تھیں. بنیادی طور پر وہ بہت کامیاب آدمی, بہت خلاق تخلیقی آدمی. مطلب کوئی بھی کریٹو جو ہے نا, وہ اگر ناکام ہوتا ہے تو وہ اس کی اختیاری ناکامی ہوتی ہے. وہ ہاتھ چھوڑ, مطلب وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے نا کسی چیز سے. اس کے کچھ نفسیاتی, کچھ سماجی بہت سارے عوامل ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جان بھائی تشریف لا رہے ہیں امروہہ سے پاکستان. 3 بھائی ان سے پہلے آ چکے ہیں. بھائی رئیس امروہی, سید محمد تقی, بھائی محمد عباس, یہ 3 بھائی آ چکے ہیں. رئیس امروہی قطع نگاری کر رہے ہیں. بھائی تقی جنگ کے ایڈیٹر ہیں, روزنامہ جنگ کے, جو اس وقت کا سب سے بڑا اردو اخبار ہے. مانک جی اسٹریٹ میں رہ رہے ہیں, گارڈن ایسٹ میں, جو آغا خان معمار ہے اس کے پیچھے. کروڑوں, اس وقت بھی لاکھوں اور کروڑوں کی جائیداد تھی وہ. اب وہ آ رہے ہیں, اور اچھا ان حضرات کا ذریعہ معاش کا لکھنا لفظ, رئیس امروہی کا بھی
تقی صاحب جو تھے بھائی تقی یہ فلسفے کے آدمی تھے, ان کی کئی بہت ساری فلسفے کے اوپر ان کی کتابیں ہیں, اور صحافت اور فلسفہ, صحافت ان کا ذریعہ معاش اور فلسفہ ان کا میدان. تو صاحب حیثیت بھائی عباس جو تھے وہ مینیجر تھے ان کے نا, جو ان کی چیزوں کو مینیج کیا کرتے تھے. تو لفظ ان کا اوڑھنا بچھونا اور لفظ کی بنیاد پہ ایک بہترین معقول زندگی گزارتے تھے دونوں بھائی, تینوں بھائی. جان بھائی جب آئے میرے خیال 50s کے بعد آئے, وہ ارلی 50s میں بالکل نا, تو وہ کیا کرتے ہیں, ظاہر بات ہے نوکری تو انہوں نے بھی نہیں کرنی تھی, ان کو ایک انشاء نام کا ایک رسالہ ادبی وہ جاری کرا دیا گیا کہ بھئی تم یہ رسالہ نکالو, رسالے کے اشتہارات, اس سے تم اپنا گزر, اور بلکہ نکالا نہیں گیا, وہ دے دیا کہ انشاء پہلے سے نکلتا تھا اور وہ ایک ادبی پرچے کی صورتحال تھی. خیر وہ نکالا یا اس وقت دے دیا گیا ہو یا جو کچھ بھی ہوا, اتنی مجھے تفصیل اب یاد نہیں. بہرحال کچھ عرصے بعد انہوں نے انشاء کو عالمی ڈائجسٹ میں بدل دیا. یہ بہت تاریخی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور ایک صاحب کا نام بہت سنتے ہیں آپ, بہت اس میں کوئی شک نہیں, بہت باصلاحیت, اور شکیل عادل زادہ, مطلب جنہوں نے سبرنگ ڈائجسٹ کی دنیا میں انقلاب لے کر ہے نا. شکیل عادل زادہ used to be an office boy of اس ناکام آدمی. عادل زادہ نام جان ایلیا نے دیا. وہ میں نے بتایا کہ لفظ ایجاد کرتے تھے نا, عادل نام تھا ابا کا, اگر تمہارا نام عادل زادہ ہے. کیا بات. اس اکیڈمی سے پڑھا ہوا آدمی جو وہاں جب کامیاب ہوتا ہے تو وہ شکیل عادل زادہ بنتا ہے. تو جان ایلیا کیسے ناکام ہو گیا؟ اب یہ ہے کہ لوگ اعتراف نہیں کرتے, ہمارے شکیل بھائی بھی نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اپنے اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, اپنے اپنے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں. بٹ ایک آدمی اچھا, اور یہ میں انسائٹ گواہیاں دے رہا ہوں آپ کو, میں لے کے جاتا تھا ایم اے راحت کے گھر صدیوں کا بیٹا لکھوانے کے لیے. جب وہ کریٹو رائٹرز بلاک کا شکار ہوتے تھے تو میری موجودگی میں جان بھائی نے آئیڈیاز دیے ہیں. حکیم بڈن اگر پڑھا حکیم بڈن کی سٹوری جو بہزاد لکھنوی دیتے تھے, حکیم بڈن کیریکٹر واز کریٹڈ بائی جان ایلیا, انہوں نے کریٹ کیا. تم یہ جو قابلہ اور اس قسم کی جو وہ تھی, جیسے بابر زمان خان کی جو شکیل بھائی لکھتے تھے, یہ ساری چیزیں جو ہے ایجاد جان ایلیا کی. اور عالمی سبرنگ سے پہلے عالمی ڈائجسٹ سب سے زیادہ بکنے والا ڈائجسٹ تھا. اس کے بعد شادی جب ہوئی تو جو ادارے کے جو معاملات تھے نا, جو معاش کا معاملہ تھا نا, وہ زاہدہ بھابھی نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا. اچھا, کیونکہ وہ بھی تخلیق کار تھیں, وہ سمجھتی تھیں کہ میں بہتر چلا سکتی ہوں, تو وہ پھر آہستہ آہستہ جان بھائی اپنے آپ کو دور رکھتے گئے ان معاملات سے, اور وہ جو تھے وہ سارے زاہدہ بھابھی اپنے اس میں کرتی رہیں. اور پھر وہ اور ایک معاشرتی جو ناانصافیاں ہمارا ایک عام چلن ہے, جو اس سے اردو ادب لغت میں جو اس میں جو ناانصافی شان الحق حقی صاحب نے مرحوم نے کی, ان کے ساتھ کے جتنا ان کا کام تھا وہ سارا اس طریقے سے ریکگنائز نہیں کیا گیا, تو وہ اس سے دل برداشتہ ہوتے چلے گئے, اور آخر میں وہ بالکل پھر اسی ڈینائل میں, کیونکہ وہ تھے ہی منفیت پسند, تو وہ اس طرف نکل گئے, اور وہ سب چیزیں انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے. اب مجھے بڑے اہم نکات تھے. نہ جانے آپ نے کتنے سوال کیے تھے عارف بھائی سے, لیکن امید ہے جواب ملا ہوگا. ایک سوال تھا سر. جی, میں جو پہلی بات آپ نے کہی تھی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا کریڈٹ مجھے جاتا ہے کہ میں نے ان کو بلایا ہے.
یہ بڑے بہانے بناتے تھے کہ میں نہیں آ سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو بہت سکتا. ہی اچھا تھینک یو کیا. سو ویری مچ فار کمنگ, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جان ایلیا پر آپ سے بہتر کون گفتگو کر سکتا ہے. میری ان سے صرف ایک ملاقات ہوئی, اور غالب کا ایک مسئلہ یاد آ رہا ہے صاحب, آپ دونوں کی اس کہ کس نے کس کو بلایا ہے. کعبہ میرے پیچھے ہے, کلیسا میرے آگے. تو چلیے آپ گفتگو کیجئے. اچھا, میں ان کے ترجمے کے حوالے سے, ان کی کتابوں کی لسٹ ہے, ان کی کتابوں کی بیک پر ان کی کتابوں کی لسٹ ہے, تو اس میں ایک جو میں بات کرنا چاہتا ہوں, 2-3 بزرگوں نے ترجمے کا کام بہت اچھا کیا ہے پاکستان میں ان کے نام نہیں لے سکتا, لیکن جان ایلیا نے جو ترجمے کیے ہیں نا, وہ اوریجنل ورڈ کے انہوں نے ایسے اچھے ترجمے کیے ہیں کہ جیسے ہم بات کر چکے, وہ ورڈ سمتھ تھے. بالکل بالکل بالکل. کیٹیگوریز کا ترجمہ کیا ہے, کاتیگوریاس. کتنا قریب ہے, کتنا قریب ہے. نمبرز کا عدد ترجمہ کیا ہے, اور یہ دیکھیں جو بہت ہی خوبصورت ہے, جیومیٹری کا ترجمہ کیا ہے, جیومیٹریا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایسا ورڈ سمتھ آدمی اور کوئی نہیں ہے, ایسے کوائن کرنے والا, ورڈ کوائن کرنے والا اور کوئی ہے نہیں ہے. اچھا, اس میں ایک کتاب کا ذکر ہے, عیسیٰ گوجی. عیسیٰ گوجی لکھا انہوں نے, تو عیسیٰ گوجی اور پیڈی گوجی وہ میں نہیں بتاتا, وہ آپ گوگل کر لیجئے گا. تھینک یو. سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں, نیند آنے لگی ہے فرقت میں. ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں. روح نے عشق کا فریب دیا جسم کو جسم کی عداوت میں. اب فقط عادتوں کی ورزش ہے, روح شامل نہیں شکایت میں. عشق کو درمیان نہ لاؤں کہ میں چیختا ہوں بدن کی اسرت میں. یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روٹتے اب بھی ہیں مروت میں. وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں. حسب حال ہے پاکستان کے لیے. وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں. اپنے حجرے کا کیا بیاں کہ یہاں خون تھوکا گیا شرارت میں. وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں, وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں, اس سے کیا گفتگو ہو خلوت میں. زندگی کس طرح بسر ہوگی, زندگی کس طرح بسر ہوگی, دل نہیں لگ رہا محبت میں. بہرحال یہ تو مجھے اچانک بلا لیا گیا. میں چاہوں گی حسن بھائی کچھ سنائیں, کیونکہ ان سے اچھا کوئی نہیں پڑے گا. حسن بھائی آئیے. اصل میں جان بھائی کی پہلی غزل جو جان بھائی سے میرا تعارف ہوا وہ ہمارے اور ان کے ایک مشترکہ دوست صغیر ملال صاحب کے ساتھ ہوا. انہوں نے جب پہلی بار وہ ایک شعر سنایا تو میں دنگ رہ گیا, یا کہیے پیر تلے زمین نکل دی کہ یہ شعر کیسے کہا جاتا ہے. شعر تھا کہ غزل کا مطلب کچھ یوں ہے کہ خاموشی کہہ رہی ہے کان میں کیا, آ رہا ہے میرے گمان میں کیا, اور اس کے بعد یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا. واہ. اور یہ جیسا آپ فرما رہے تھے 2 غزلہ ہے, دونوں طرف سے شعر اور اسی وزن کے, اور بہت عمدہ شعر ہیں. کوئی مجھ کو تو ٹوکتا بھی نہیں, کوئی مجھ کو تو ٹوکتا بھی نہیں, یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا, یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. بولتے کیوں نہیں میرے حق میں, بولتے کیوں نہیں میرے حق میں, آبلے پڑ گئے زبان میں کیا. بہت شکریہ. صاحب دونوں ہی موجود ہیں. تو میں تو بات یہ ہے کہ
جون ایلیا جو ہے میں اس کو کھولنا چاہتا ہوں کہ یہ دو بہت بڑی شخصیات تھی. جون کے ساتھ تو حضرت لگانا چاہیے کہ حضرت جون جو تھے وہ کربلا میں حضرت امام حسین کی طرف سے لڑے تھے اور شہید ہوئے تھے اور ان کی قبر کربلا میں موجود ہے. اور ایلیا جو تھے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے بعد ایک بڑے کشف والے اور کرامات والے اور جلالی پیغمبر تھے. تو ان کا جو پین نیم ہے سید سبط اصغر حسین نقوی کا جون ایلیا، یہ دو بزرگوں کی برکت سے اتنا بڑا آدمی پیدا ہوا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات. تو ہم چلتے ہیں صاحب اختتام کی طرف. مجھے آپ 2 منٹ اور دیجئے سراج بھائی، پھر ہم آپ کو آپ کی جو جگہ ہے وہاں بلاتے ہیں. آپ نے ریفرنس دیا، نام سے واقف نہیں ہیں آپ کے، لیکن پاکستان کے حالات ہمارے حالات حاضرہ، تو اس میں اور اس تناظر میں اگر جون بھائی کی یہ غزل نہ پڑھی جائے تو بڑی زیادتی ہوگی کہ ہے بکھرنے کو یہ محفل رنگ و بو، ہے بکھرنے کو یہ محفل رنگ و بو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے، ہر طرف ہو رہی ہے یہی گفتگو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے، ہر متائے نفس نظر آہنگ کی، ہم کو یاراں ہوس تھی بہت رنگ کی، گل زمین سے ابلنے کو اب ہے لہو، گل زمین سے ابلنے کو اب ہے لہو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے. اس کے کچھ شعر چھوڑ کے یہ شعر سنیے جی. ایک جنوں تھا، ارے بھائی یہ شعر سنیے کہ ایک جنوں تھا کہ آباد ہو شہر جاں، اور آباد جب شہر جاں ہو گیا، ہیں یہ سرگوشیاں در بدر کو بکو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے، اور ہم ہیں رسوا کنے دلی و لکھنؤ. حسن بھائی ہم ہیں رسوا کنے دلی و لکھنؤ، اپنی کیا زندگی اپنی کیا آبرو، میر دلی سے نکلے گئے لکھنؤ، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے. میری گزارش ہے سراج نارسی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اس محفل کے کو اختتام تک پہنچائیں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اس محفل کو انجوائے کیا. ہم نے جان کی ایک ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہے، اس میں سے ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا. جان کو ڈسکس کرنے کے لیے تو کئی نشستیں چاہیے. جان تاریخ نہ ہم نے ڈسکس زیادہ نہیں کیا، جان فلسفی ہم نے زیادہ ڈسکس نہیں کیا. زیادہ تر وقت ہم نے ان کی شاعری پہ اور کچھ ذاتی زندگی پہ گزارا. امید کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا، دلچسپی رہے گی، تو جان پر انشاءاللہ ایک نشست ہم اور کریں گے. جس طرح سے فیض پر جو نشست کی تھی اس میں بھی تشنگی رہ گئی تھی، تو میں نے مجید بھائی سے ریکویسٹ کی ہے کہ فیض 2 بھی ہونا چاہیے. لیکن اتنے بڑے بڑے نام ہیں ہمارے ادب میں کہ ہم اگر ہر مہینے ایک نشست کریں تو پتہ نہیں، یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہے گا، اور اللہ کرے کہ چلتا رہے انشاءاللہ. میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہ انٹریکٹیو بھی رہے محفلیں. اگر آڈینس کو کوئی سوال ہے تو بے شک مناسب وقت پر ہاتھ کھڑا کر کے سوال کر سکتے ہیں. کوئی اگر پارٹیسپیٹ کرنا چاہے، کو پڑھنا چاہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ بالکل ہم ویلکم کریں گے. جی جان ایلیا کے 2 اشعار جو ہے وہ میں سوچ رہا کہ شاید کوئی سنا دے، لیکن میں سنانا چاہتا ہوں کہ آج کا دن بھی عیش سے گزرا، آج کا دن بھی عیش سے گزرا، سر سے پاتک بدن سلامت، اور طنز پیرائے تبسم میں، طنز پیرائے تبسم میں اس تکلف کی کیا ضرورت. تو محفلیں اسی طرح سے عمدہ ہوتی ہیں اگر یہ پارٹیسپیشن اس طرح سے رہے، تو میں توقع کروں گا کہ ہم اس کو اسی طریقے سے جاری رکھیں. پلس اگر آپ لوگوں کے کوئی مشورے ہیں، کسی خاص شخصیت پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں محفل کرنی چاہیے، تو پلیز مجھے بتائیے، تو ہم اس کو جو ہے وہ اسی طرح سے آگے بڑھاتے رہیں گے.
बिल्कुल बिल्कुल जनाब। तो मेरे पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ भाई, ख़ास तौर पे आप वक्त निकाल के आए और मैंने आपको छोड़ना नहीं अब। हमने भी नहीं छोड़ना। हम PAGH का भी शुक्रिया अदा करते हैं और आपका खास तौर से कि आप लोगों ने इतनी अच्छी महफिल ऑर्गेनाइज की। बहुत शुक्रिया। मैं जो है वो जॉन के हवाले से सिर्फ उनकी एक मुख्तसर सी नज़म है, वो थोड़ा सा जो आज डिस्कशन हुआ जिस जाविये से उसको समराइज करती है। किसको फुर्सत कि मुझसे बहस करे और साबित करे कि मेरा वजूद जिंदगी के लिए ज़रूरी है। जॉन एलिया, थैंक यू।